السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم نے فلسطین اور مسجد اقصیٰ کی فضیلت کو قرآن کریم کی روشنی میں جاننے کی کوشش کی، اور اب ہم مسجد اقصیٰ اور فلسطین کی فضیلت کو احادیث نبوی سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سرزمین فلسطین آج جس خطے میں واقع ہے، زمین کے اس حصے کو اس دور کے اندر شام کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اب یہاں پر سوریہ، لبنان، فلسطین اور اردن جیسے چھوٹے چھوٹے ملک داخل ہیں۔ ان ممالک میں اب شریعت الہی کو نافذ نہیں کیا جا رہا، بلکہ خود ساختہ قوانین جاری کیے جا رہے ہیں، اور ان میں بسنے والے مسلمانوں کی بدعملی بھی انتہائی افسوسناک صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ اس وقت یہاں پر یہودیوں کا قبضہ ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب یہ سرزمین خلافت اسلامیہ کا مرکز ہوگی، دین الہی نافذ کیا جائے گا اور عدل و انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارتیں جو احادیث میں شامل ہیں وہ پوری ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں میں سے نمبر پہلی حدیث کہ شام پر فرشتوں کی نگرانی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری ہے شام کے لیے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ وہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام پر اللہ کے فرشتوں نے اپنے پر پھیلا رکھے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری، مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ ہمارے شام میں برکت دے، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے پھر سے شام اور یمن کے لیے دعا کی، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دیجئے، تو آپ نے پھر دوبارہ شام اور یمن کے لیے دعا کی۔ پھر صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے شام اور یمن کے لیے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجد سے فتنے آئیں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ یاد رہے کہ اس حدیث میں نجد سے مراد نجد عراق ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا گڑھ قرار دیا۔ اسی طرح اہل شام اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن حوالہ الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب تم کئی فوجوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، ایک فوج شام میں ہوگی، دوسری عراق میں ہوگی اور تیسری یمن میں ہوگی۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ان تینوں فوجوں میں سے ایک میرے لیے منتخب کر دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شام کی فوج کو لازمی کر لینا۔ پھر آپ نے فرمایا اس لیے کہ شام اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زمین ہے، اسی زمین کی طرف اللہ کے بندوں کے گروہ کو اکٹھا کیا جائے گا، اور جس شخص کو شام کی فوج میں شمولیت سے انکار ہو تو وہ یمن میں چلا جائے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شام اور اہل شام کی ضمانت دی ہے۔ تو دوستو، ہم نے کچھ احادیث کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا، ہم انشاءاللہ بقیہ احادیث کا تذکرہ بھی کریں گے۔